ولی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیر انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کے آج 22ویں ایپیسوڈ کے اندر حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے دیگر پروگرام کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے سلسلے سے متعلق اور تصوف سے متعلق بلکہ سلسلے سے متعلق بڑی گفتگو فرمائی۔ آج ہم خاص طور پر چاہیں گے کہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ تصوف سے متعلق اور بزرگوں کے مشاہدات سے متعلق خصوصی گفتگو کریں، اور خاص طور پر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے جو اساتذہ رہے ہیں ان کی ریاضت کیا تھی اور ان کا تصوف کا معاملہ کیسا تھا، انہوں نے جو ہے تصوف کے حوالے سے اپنی زندگی کو کیسا گزارا اور کون کون سے اساتذہ آپ کی زندگی کے اندر رہے ہم جاننا چاہیں گے۔ ہماری اس بزم کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مرید و خلیفہ علامہ اسد اللہ طارقی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حمد پیش فرمائیں۔ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے رم جم برکھا برسے دنیا جب پانی کو ترسے رم جم برکھا برسے تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ وصف بیان کرتے گئے سارے سنگ و شجر چاند ستارے وصف بیان کرتے گئے سارے سنگ و شجر چاند ستارے تسبیح ہے خوش کو تر ہے
یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ جل جلالہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد پیش کی۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات مقدسہ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں حضور الحمدللہ عزوجل ہمارا جو دیگر پروگرام رہے اس میں سلاسل کے جو سرخیل بزرگ ہیں اور ان سے منسوب جو سلسلے ہمارے چلے ہیں، جیسے سلسلہ قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، پھر قلندریہ، بلولائیہ، شتاریہ، مدارویہ، الحمدللہ اس کا ذکر ہوا۔ آج ہم جاننا چاہیں گے خاص طور پر تصوف کے حوالے سے، خصوصی طور پر آپ گفتگو فرمائے، اپنے ملفوظات ہمیں عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مشاہدات ہوتے ہیں بزرگوں کے، ان کا احوال، ان کا تذکرہ بھی ضرور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف میں سب سے اول چیز جو ہے وہ ہے ریاضت۔ اس کے ریاضت کے دو حصے ہیں، ایک ریاضت اذکاری اور ایک ریاضت اخلاقی۔ دونوں ہی سخت ہیں، کیوں کہ بندے کا اخلاق بنانا، اب اخلاقیات میں تمام وہ احکام آ جاتے ہیں جو شریعت کے ہیں۔ اب ریاضتوں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ریاضت کرتا ہے، کیونکہ مختلف بزرگوں نے مختلف ریاضتیں کی ہیں، اور ایسی ریاضتیں کی ہیں کہ جو عقل و فہم سے باہر ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیہ ہیں، یا حضرت بابا ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اور اس طرح کے بزرگ ہیں، شیخ جمال الدین ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ جمال الدینی کے سلسلے سے، ان کا مشہور تھے، ان کا نام تو شیخ محمد تھا، لیکن سید برہنہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی ریاضت اتنی قوی تھی کہ وہ جب ذکر کرتے تھے تو ان کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی تھی، اور ایک وقت ان پر ایسا آیا کہ ان پہ لوگ اگر چادر ڈال دے یا کپڑا ڈال دے کوئی اس بات کے لیے کہ ان کا سطر یا جسم ڈھک جائے، تو اس میں آگ لگ جاتی تھی، وہ جل جاتا تھا۔ اب بظاہر تو عقل کام نہیں کرتی نا اس بات پہ کہ بھئی ایسی کون سی ریاضت ہے، ایسا کون سا اسم ہوا کہ جس میں یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگ لگ جاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ بس اب لوگ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ صحابہ میں ایسا نہیں ہوا، اس میں ایسا نہیں ہوا، تابعین میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں جگہ جگہ رکھی ہیں۔ اب کسی آیت میں اللہ نے رحم کا ذکر کیا ہے تو کسی میں قہر کا کیا ہے۔ اب کہو کہ بھئی ادھر تو رحم کا کیا، ادھر قہر کا کیوں کیا؟ تو یا اس میں تو رحم کا ہے، اس میں قہر کا کیوں ہے؟ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ بزرگ جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کیا کیا ظاہر ہو سکتا ہے اور کیا کیا ظہور ہے۔ اب اسی طرح بہت سارے بزرگ بڑے صاحب شرع تھے اور بڑے صاحب ریاضت تھے۔ اب شیخ احمد عبداللہ رضوالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ صرف حق کا ہی ذکر کرتے تھے، آپ پہ اتنا غلبہ طاری ہو جاتا تھا کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کے حق 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 کہنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ پہ بڑے فتوے بھی لگے،
تو جو یہ اذکاری ریاضت ہے اس میں مشاہدات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور الگ الگ ہوتے ہیں. یہ اذکاری مشاہدات ہوتا ہے. منصور کہہ رہے ہیں انا حق. حضرت باعث بستامی فرما رہے ہیں کہ انا معظم شانی. یہ شطیات جو بزرگوں کی زبان سے ظاہر ہوئے وہ کیوں ہوئے؟ یہ مشاہدے کی ایک وجہ تھی. حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا انا قادر، میں ہی قادر ہوں. تو مشاہدے اذکاری جو ہوتے ہیں اس میں بزرگوں کی مختلف منازل ہیں. اب ہم اس بات کو بہرحال نہیں سمجھتے کیونکہ عام ظواہر جو لوگ ہیں ظاہراً جو لگانے والے ہیں قانون کا فتویٰ شریعت کے مطابق، وہ کسی کے باطنی حالات سے واقف نہیں ہوتے. وہ ظاہر پر ہی لگاتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اور ان کا کام ہے اپنا. وہ ایک الگ بات ہے کہ شریعت کی جہاں حد آتی ہے وہاں پھر وہ پہرے دار ہیں شریعت، تو وہ ان کو پہرا دینا ہے. اب اسی طرح حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ساری عمر جذب اور غلبے میں گزری. اچھا، جب آدمی میں سے ذکر کے ذریعے دنیا کی محبت ختم ہو جائے نا تو اس کا اخلاق آٹومیٹک کمال کو پہنچ جاتا ہے. کیوں کہ ساری بد اخلاقی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. خصائل رذیلہ جتنے بھی انسان میں پیدا ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اور جو دنیا کو ترک کر چکے ہوتے ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. میاں صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ وہ کام کرتے رہو جو ہمیشہ کام آئے. اب ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی کہ میاں وہ کون سا کام ایسا ہے کہ جو ہمیشہ کام آئے گا. تو آپ فرماتے تھے کہ ذکر میں لگے رہو، ٹائم ضائع نہیں کرو. جب تک تمہاری آنکھ کھلی ہوئی تمہارا ذکر رہنا چاہیے. تم جو بھی کچھ کر رہے ہو اپنے ذکر میں رہو. کیوں کہ یہی وہ ٹائم ہے جو ضائع نہیں ہو رہا اور یہ ہمیشہ کام آئے گا. کہ تمہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. یہ وقت تمہارا جو ذکر میں ہے ضائع نہیں جا رہا. باقی سارا جو کام کر رہے ہو وہ ضائع جا رہا ہے. اس کا فائدہ ایک ہی جگہ ہوگا اور وقت ہی ہوگا. اس کا فائدہ ہمیشہ کا ہے. تو اپنے اس کام میں لگے رہو. اب وہ کیا کیا طریقے ہیں وہ تو ایک پورا موضوع ہے اذکار کا. لیکن کیا ہے کہ اب یہ جب بندہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اس پر پھر عجیب الگ الگ چیزیں منکشف ہوتی ہیں، الگ الگ حالات منکشف ہوتے ہیں. اب مراقبہ گویا جب ہوتا ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہے، نہ نیند کی ہے اور نہ جاگنے کی. اس میں بندہ نہ بے ہوش ہے نہ ہوش میں ہے، درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے. اب اس درمیانی کیفیت میں بالکل وہ حالت ہے جیسے خواب میں وہ بے اختیار ہے دیکھنے کے لیے کہ جو بھی کچھ اس کو دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہی حال مراقبے میں، مشاہدے میں. جب مراقبے میں وہ مشاہدہ کرتا ہے تو اس میں بزرگوں کی ارواح، انبیاء کی ارواح، فرشتوں کی قطاریں، فرشتوں کے مقامات سب نظر آتے ہیں.
بندہ ہوتا فرش پہ ہے اور اس کی روح ہوتی ہے عرش پہ. اب وہ فرش پہ بیٹھ کے اگر عرش کی خبر دے رہا ہے تو یہ اس کا اختیار تھوڑی ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے جسم میں جو لطائف رکھے ہیں وہ تمام کے مقام لطائف جو ہیں وہ مرکز روحانیت ہیں. جس طریقے سے ہم کان سے دیکھ نہیں سکتے لیکن کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے سن نہیں سکتے آنکھ سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں کان سے بول نہیں سکتے، ہے نا. ایک قانون ہے، یہ قانون فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہی حال جو ہے لطائف کا ہے کہ قلب کا اپنا کام ہے اذکار میں، زبان کا اپنا کام ہے، روح کا اپنا کام ہے، سر کا اپنا کام ہے، خفی کا اپنا کام ہے، اخفا کا اپنا کام ہے، خفی الاخفا کا اپنا کام ہے، نفس کا اپنا کام ہے، لطیفہ نفس کا. اب اگر کسی کو لطیفہ نفس میں مشاہدہ ہو رہا ہے اور کسی کو لطیفہ قلب میں، تو دونوں اپنی اپنی جگہ الگ الگ مشاہدہ جو کر رہے ہیں اپنا اپنا ان کا درست ہے، مگر ایک دوسرے کے مخالف ہوگا. اب ایک آدمی ذکر ہو سے کر رہا ہے، ایک آدمی ذکر اللہ سے کر رہا ہے، ایک آدمی ذکر لا الہ الا اللہ سے کر رہا ہے، ایک آدمی کسی صفاتی اسم سے کر رہا ہے، ایک آدمی کسی آیت سے کر رہا ہے، ایک کسی حروف مقطعات سے کر رہا ہے. اب سب ہر اسم کہتے ہیں کہ ہر حرف، میں روحانیت فرماتے ہیں کہ ہر حرف جو ہے ایک سلطنت ہے. اور اس سلطنت میں پوری ایک کائنات ہے. اب جب ہم مخرج کے حساب سے کسی چیز کو بولتے ہیں، اس کا اخراج کرتے ہیں، تو اب ہم نے با کہا اگر تو با دو حرف ہو گئے، الف اور با دو جڑ گئے تو با ہو گیا وہ. اب اگر با کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو ہم دو سلطنتوں کی سیر کر رہے ہیں. ہر حرف سے، ہر اسم سے سیر من اللہ ہے، سیر فی اللہ ہے، سیر الی اللہ ہے. اب اسی لیے سب کا مشاہدہ ایک جیسا بالکل نہیں ہو سکتا. سب بزرگوں کی کرامتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. یہی حال رہا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی ایک جیسے نہیں تھے. کوئی نبی کوئی معجزہ لے کر آیا، کوئی نبی کوئی معجزہ لے کر آئے، کوئی نبی کوئی معجزہ لے کر آئے. اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو کیا سارے ایک جیسے معجزے لائے تھے؟ سب نے اپنے اپنی امت میں معجزہ دکھایا ہوگا نا. ہم تو جو بات پہنچی ہے وہ 27, 28, 30 حد سے 40 انبیاء تک ہی پہنچی ہے. تو اور انبیاء سے معجزے ظاہر نہیں ہوئے ہوں گے. صوفیہ کے نزدیک کے جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی کو ایک اسم تخفیص ہوا تھا.
یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کو ایک اسم تخفیض فرماتا ہے، اسی اسم کے ذریعے اس سے معجزات نبوت ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنے انبیاء ہیں اتنے اسم الہی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا ہماری نالج میں وہ اسم الہی ہیں سارے؟ تو اگر ہماری نالج میں نہیں ہے تو ہم ماننے سے انکار کر دیں گے، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنے اسم کیسے ہو جائیں گے؟ اور پھر یہ بھی قانون قدرت ہے کہ اللہ نے جس کو ایک اسم دیا دوسرے کو وہ اسم نہیں دیا۔ کیا بات۔ اس کے خزانے میں کوئی قلت تھوڑی ہے۔ اب ہم جتنے اسموں کو جانتے ہیں، یعنی کہ ابھی تک انسان جتنے اسموں کو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کے ذریعے وہ ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب سارے اذکار الگ الگ ہیں، سارے ذکر الگ الگ ہیں، تو مشاہدات بھی سارے الگ الگ ہوں گے، ریاضتیں بھی ساری الگ الگ ہوں گی، اور اس کے اسرار بھی الگ الگ کھلیں گے، ان سے کرامتیں بھی الگ الگ ظاہر ہوں گی۔ کرامات جو ہے بزرگوں کے پاس جو کرامات ہوتی ہے وہ ایک امانت ہوتی ہے، وہ کرامتیں ظاہر کرنے کے لیے یا دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ جیسے انبیاء کے پاس معجزے ہوتے ہیں مگر ہر وقت تو نہیں دکھا رہے ہوتے، جس طریقے سے معجزہ نبی اپنے ارادے سے نہیں اللہ کے حکم سے ظاہر کرتا ہے، اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی جو کرامت ہوتی ہے وہ ان کے ارادے سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ ظاہر کرانا چاہتا ہے اس پر، جب وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب کوئی آن کے کہے گا تم نے اس وقت کرامت دکھائی تھی اب ذرا دکھاؤ، تو نبی تو ہر بار دکھائے گا، اس لیے کہ اس نے تو دعوت حق دی ہے۔ اس سے 100 بار آن کے مطالبہ کیا جائے گا تو 100 بار معجزہ ظاہر ہوگا اللہ کی طرف سے، جب اللہ چاہے گا۔ تو ولی کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک واقعہ جیسے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آپ نے مردہ زندہ کر دیا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آپ نے مردہ زندہ کیا ہے، تو اگر آپ ایک مردہ زندہ کر سکتے تھے تو پھر آپ کی اولادیں ہی آپ کے سامنے مری ہیں، پھر کیوں نہیں کیے؟ بھئی اگر یہ اختیار بندے کو مل جائے کہ وہ بھی مردوں کو زندہ کرے گا تو پھر وہ کسی کو مرنے کیوں دے گا؟ صحیح بات، اور خاص طور پہ اپنی اولادوں کو کیوں مرنے دے گا؟ صحیح بات۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، اختیار نہیں ہوتا بندے کا۔ یہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے اپنے بندے کو، وہاں سے اسے ظاہر کرا دیتا ہے کرامت سے۔ تو یہ بھی بات ایک سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، اپنے دوستوں کو جو اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات ان کی مرضی کے نہیں ہیں،
ہے اللہ ہی کی مرضی کے، اس پہ اختیار ان کا نہیں ہے، اللہ ہی کا ہے۔ ہم اگر کسی بزرگ کو با اختیار مانتے ہیں تو اس پر نہیں مانتے کہ وہ ان کے ذاتی ہیں اختیار، بلکہ نہیں، وہ ان کے رب کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں، ان کو عزت بخشی ہوئی ہے رب نے۔ تو ہم جو احترام ان کا کرتے ہیں، یا جو ہم ان سے امید رکھتے ہیں، یا جو ہم ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا ان کے ذریعے دعا کراتے ہیں، تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے عزت والے ہیں، اور اللہ اپنے عزت والے، اپنے مکرم بندے کو جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اذکار کے ذریعے، کسی بھی اسم کے ذریعے، کسی بھی آیت کے ذریعے اتنی وہ اس کو پڑھتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، اس پہ ریاضت، اتنی ریاضت کرتے ہیں، اتنی ریاضت کرتے ہیں کہ وہ اس اسم کے ذریعے اس اسم کی صفات کا مظہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی وہ صفت ان میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ظاہر ہو جاتی ہے تو اسی صفت کے ذریعے لوگوں کی حاجتیں اور مرادیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں غلط فہمیاں زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ولایت کی نشانی یہ ہوگی کہ بھئی وہ بہت کر و فرقہ آدمی ہوگا، بڑا نفیس آدمی ہوگا، اور بڑی گاڑی میں ہوگا، بڑے اس کے وہ ہوں گے، بہت صاحب علم ہوگا۔ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی امی تھے، اب غیر پڑھے لکھے تھے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ اس طریقے سے بے شمار مجذوب گزرے ہیں۔ خود یہ جن کا بھی میں نے بتایا شیخ محمد، آپ سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھنا آتے تھے آپ کو بس، اور اذکار کا اس کمال کو پہنچے آپ کے اوپر کپڑا نہیں ٹھہرتا تھا، آگ لگ جاتی تھی۔ آج عاملین آپ کے نام سے لوگ علاج کر رہے ہیں۔ سید بنانا کا کڑا جی، یہ ملنگی سلسلے سے حضرت شیخ جمال الدین جان احمد جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں یہ۔ تو تصوف میں اذکار کی بڑی اہمیت ہے، ذکر کے بغیر تصوف نامکمل ہے۔ دیکھو تصوف جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، تزکیہ اور روحانیت۔ ایک تزکیہ، ایک روحانیت۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بظاہر احوال تھے، آپ ہر وقت میلے کچیلے کپڑوں میں گھومتے پھرتے تھے، کہیں فٹ پاتھ پہ سو جاتے تھے، کہیں کہیں بیٹھ جاتے تھے، کہیں کہیں بیٹھ جاتے۔ ایک نواب نے آپ سے متاثر ہو کر، ایک رئیس نے آپ کی کرامتوں سے، کچھ ایسی کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئیں اس کے اوپر، تو اس نے آپ کے لیے خانقاہ بنوا دی تھی، کہا آپ یہاں بیٹھا کریں، ورنہ آپ آدھی سے زیادہ عمر تو ایسی آپ نے جنگلوں میں اور بازاروں میں پھرتے ہوئے گزار دی۔ آج بھی ان کی تصاویر ہیں موجود، حالت مجذوبیت کی، اذکار کے حالات کی، جب وہ اپنی منزلوں میں تھے، تو دیکھ لو
کوئی مان سکتا ہے کہ کوئی بزرگ ہوگا؟ یہ ایک نہیں، ایسے سینکڑوں ہزاروں بزرگوں کے حوالے ایسے ہی سبحان اللہ. آج ان پہ جاتے ہو، حاضریاں دیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ اور ہے کہ بھئی بزرگ جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. بھئی کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی معصوم ہے؟ کوئی گناہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ بزرگ ایک عام انسان ہے. اللہ نے اس کے تزکیے کی وجہ سے، اس کے اذکار کی وجہ سے اس کو عزت بخش دی ہے، محفوظ نہیں کر دیا، معصوم نہیں بنا دیا اس کو. اولیاء اللہ محفوظ بھی ایک مقام پر جا کر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ شریعت کے احوال کمال پر پہنچنے کے بعد کھلتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی تو خبر ہے نا خالی، جی. وہ مشاہدہ کرتا ہے اس وقت. اللہ اللہ. جب وہ مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا پھر کیا بات ہے. سبحان اس کے اطمینان کا؟ سبحان اللہ. تو یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کانسیپٹ غلط ہو گیا. اب ہمارے بھی اہل تصوف جو لوگ اپنے آپ کو اہل تصوف کہتے ہیں، سلسلے کے لوگ ہیں، جی. سارا فوکس ان کا دنیا ہوتی ہے. ذکر اور اذکار سے وہ دور ہی رہتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کی طرف آنا چاہتے ہیں. دیکھیں، کتاب آپ کا تزکیہ نہیں کرتی، کتاب تزکیے کی خبر دیتی ہے. تزکیہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ کے پاس خبر آ گئی تزکیے کی اور آپ تزکیہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہی ہے؟ وہ منافقت. ایک آدمی وہ ہے اس کے پاس خبر ہی نہیں ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کو خبر ہے. تو خبر والا اگر تزکیہ نہیں کرتا تو پھر منافقت کرتا ہے. کیونکہ خالی علم ہونا ضروری نہیں ہے، عمل ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کے پاس تھوڑا سا علم بھی ہے، اس نے اس پہ عمل کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور کسی کا بہت سارا علم تھا مگر اس نے ایک پر بھی عمل نہیں کرا، نتیجہ کیا نکلا؟ اور آج کل کا جو دور ہے امارات کی دوڑ ہے. جی. علم ہم حاصل کر رہے ہیں امارات کے لیے. اب جتنا بھی علم ہے، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے، وہ عصری علم ہے یا دین کا مذہب کا علم ہے، ہر علم آج جو ہے پروفیشنل ہو گیا ہے، کاروباری ہو گیا. اس سے وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں بس. تو بس یہی ہے کہ جب تم علم دین کا دنیا کے لیے سیکھو گے اور اس سے مقصد ہوگا دنیا حاصل کرنا، جبکہ چلو یہ کہ عصری علوم ہے،
ایک دنیاوی علم ہے جو دنیاوی مقصد کے لیے آدمی حاصل کرتا ہے، تو اس کا مقصد تو ہے ہی دنیا اور اس کا نتیجہ بھی دنیا. لیکن جب تم نے دین کا علم سیکھا تو دنیا کے لیے سیکھا. بھئی دین کا علم تو اللہ کے لیے سیکھا تھا. دو معلومات تمہیں ہونی چاہیے بس. تمہارا علم تمہیں دو معلومات کرا دے. ایک یہ کہ تیری زندگی کا مقصد کیا، تو کیا ہے، اور ایک یہ کہ تیرا مقصود کون ہے. اگر یہ دو علم ہو گئے کہ میری حیات کا مقصد کیا ہے، میرا مقصود کون ہے، بس کافی ہے. اس کے بعد کسی تیسرے علم کی ضرورت نہیں رہ جاتی. باقی تو سب بکھیڑا ہے. سب کا تعلق ہی دنیا سے ہے. اس کے بعد اور اسی بات کے لیے، دو بات کے لیے سارا دین کا علم سیکھنا پڑتا ہے کہ تیرا مقصد کیا ہے، تیرا مقصود کون ہے. یہی ساری ریاضت کا محور ہے اور یہی سارے تصوف کا محور ہے. تصوف کی ابتدائی تا پر ہے اور تا کے مراتب بھی 4 ہیں: توبہ، ترک، توکل اور تعلق. اب سارا علم یہ بتاتا ہے بس کہ کس بات پہ توبہ ہے، کس سے ترک ہے، کس پہ توکل ہے اور کس سے تعلق ہے. سارا علم بس یہی 4 بات بتائے گا پھر، اور اسی 4 بات کا تجھے معلوم ہونا چاہیے. اور اگر ان 4 بات کا تجھے علم نہیں ہوتا تو پھر ساری گمراہی ہے. پھر تو اس سے وہ دنیا دار آدمی بہتر ہے جو لگائی دنیا کے لیے ہے بس خالی. بس کا مقصد تو دنیا ہی ہے نا، بس منافقت نہیں ہے. وہ دنیا سے بھی مخلص ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دنیا تو کما رہا ہے. اب دنیا کمانے کے لیے اس کو جو جتن کرنے پڑ رہے وہ اچھا برا وہ ایک الگ میٹر ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آتی جب تک تصوف، سلوک سب بیکار ہوتا ہے. یہ 4 بنیادی باتیں ہیں بس. سارا علم ہمیں جتنا بھی دین کا وہ یہ 4 باتیں بتائے گا تو سمجھ لو ہماری کام کا آ گیا ہمارے لیے. یہ تو کچھ بھی نہیں. جزاک اللہ خیرہ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے نایاب اور قیمتی ملفوظات الحمدللہ ہمیں مل رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلیفہ علامہ اسد اللہ طارقی بھائی سے ہم ایک نعت سنیں گے، اور اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ہوگا. جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ سوال لکھیں، اس کے بعد چھوڑ دیں. میں ابھی آپ کے سارے کومنٹس دیکھ رہا ہوں. ایک سوال کو ایک صاحب نے تقریباً 20-25 مرتبہ لکھ لیا ہے. پھر دوسرے صاحب ہیں انہوں نے اپنے اس ایک سوال کو 10-15 مرتبہ ابھی تک بھیج چکے ہیں. تو کوشش کریں ایک ہی مرتبہ سوال لکھیں. یہ سب نظر آتا ہے سوال، اور ہم کوشش کریں گے کہ ترتیب وار جس کے جو سوالات ہوں گے وہ ضرور ہم پوچھیں گے، اور کوشش کریں کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کے متعلق آپ کے سوالات ہوں. میں درخواست کروں گا اسد اللہ بھائی سے کہ آپ حضور کی بات میں بات کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیونکہ میاں صاحب نے ماشاء اللہ کمال کی گفتگو فرما تصوف کے حوالے سے، تو مظفر وارثی صاحب کا تصوف پر یہ کلام ہے، بڑے صوفیانہ باتیں اس میں فرمائی ہیں. اویسیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا اور درود پڑھے نماز پڑھے عبادتوں کے راز پڑھے درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفیں تو سب بچھی ہیں صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا اور اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکلے اگر ہے خلوت عزیز تو ہجوم میں نکلے اگر سکون چاہیے اگر سکون چاہیے تو دھمالیوں میں بیٹھ جا اگر سکون چاہیے دھمالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اور ہر ایک سانس پر جونے کو دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ بن کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کر ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا اور مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں توجہ چاہیے تو توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ نے کلام پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی بارگاہ میں سائلین کے سوال. ایک سائل کہتے ہیں کہ کیا میاں حضور اگر کوئی غیر مسلم عمل کرتا ہے تو اس کے اس عمل کرنے سے اس کو فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں عمل کرنا تو قانون کے مطابق ہے اور قانون کا فائدہ سب کو ہوتا ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے بالکل. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سب عالموں کا رب ہے.
تو فائدہ تو اس کو ہوگا، بالکل دنیاوی جو فائدہ ہونا چاہیے وہ ہوگا اس کو. صحیح. اچھا، ہمارے جو سلاسل سے تعلق رکھنے والے جو صوفی بزرگ رہے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی نان مسلم آتا تھا تو میاں حضور ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ بالکل، اگر کوئی نان مسلم آتا تھا اس کے لیے بھی دعا کرتے تھے. اچھا. اور کوئی اگر کوئی سبق مانگتا بھی تھا، کچھ پڑھنے کے لیے مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ کوئی صفاتی نام اس کو بتا دیا کرتے تھے. سبحان. تو اللہ کے نام تو سب کے لیے ہیں، پتہ نہیں کس نام سے کس کے دل میں روشنی پیدا ہو جائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کو ہدایت مل جائے. سبحان اللہ. کیونکہ ماشاء اللہ آپ کے چاہنے والوں میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے بہت سارے نان مسلم بھی ہیں، بالکل اور وہ بہت زیادہ ماشاء اللہ متاثر بھی ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جو پڑھتے بھی ہیں ماشاء اللہ. بالکل پڑھنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی کی بات ہے، ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے، شارق کے پاس فون آیا ہے فیملی کا، جی جو انڈیا سے برہمن ہے فیملی. جی. تو آیت الکرسی کی اجازت مانگ رہے تھے وہ. صحیح. تو شارق نے مجھ سے بتایا کہ ابو ایسے ایسے بات ہے، اور وہ ایک اس نے عمل ڈالا ہوا کوئی سرخ جنات کا، جی. تو اس کی اجازت مانگ رہے تھے. تو میں نے بولا کہ کیا ہو گیا؟ کہ نہیں، وہ برہمن ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے اور ہم نے باقاعدہ اس کو پڑھا ہے، سبحان اللہ. تو ہم اس میں سے یہ چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ عمل. تو اس کے لیے حصار کے لیے آیت الکرسی ضروری ہے، تو ان دونوں کی اجازت ہمیں دے دیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے، دے دو، کیا بات ہے. بھائی پڑھ تو اب رب کے کلام رہے ہیں وہ اپنے، صحیح. رب تو ان کا بھی ہے. بس ایک صرف رب کے رسول کو تسلیم کرنے کی تو بات ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، وہاں تک لے جائے اپنے. نہیں، آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسے واقعات کہ جو نان مسلم تھے اور پھر بعد میں جو ہے انہی اعمال کی وجہ سے؟ 2-3 لوگ ایسے مجھے ملے ہیں، 2-3 لوگ. ایک فیملی حیدرآباد میں تھی، ایک صاحب وہ عامل تھے، اچھا. تو وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے تھے. تو اتفاق سے میری ان سے ملاقات ہو گئی، تو وہ میل جول ہو گیا. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے جو ہے نا مہا منتر کی اجازت دے دو. میں نے کہا مہا منتر کون سا ہے بھائی؟ مجھے بھی نہیں پتا. تو انہوں نے کہا ہمارے جو گرو تھے نا وہ مہا منتر پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دی اجازت اس کی. صحیح. میں نے کہا بھائی مہا منتر کا تو مجھے بھی نہیں علم کہ تمہارے ہاں کون سا مہا منتر ہے، کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. 2-4 باتوں کو تو میں سمجھتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ میں نہیں جانتا اس بات میں. کہنے لگے نہیں وہ ہمارے دھرم کا نہیں تھا. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے وہ آپ کے مذہب کا تھا. میں نے کہا ہمارے مذہب میں مہا منتر؟ کہنے لگا ہاں. تو میں نے کہا تجھے کچھ الفاظ یاد ہے اس کا، کوئی ایک دو؟ کہنے لگا ہاں مجھے 1-2 الفاظ و نام یاد ہیں. وہ بس اللہ سے شروع ہوتا تھا، اللہ سے، اور عظیم پہ ختم ہوتا تھا جا کے. اچھا. میں نے کہا تو آیت الکرسی. میں نے اس کو سامنے پڑھی، میں نے کہا یہ ہے نا؟ ہاں. کہہ لے تمہیں تو جانتے ہو تم تو اس کو. اللہ. میں نے کہا تو یہ مہا منتر ہے؟ کہنے لگا ہاں ہمارے گرو اس کو مہا منتر کہتے تھے، کہ اس کو اگر پڑھو تو کوئی چیز اثر نہیں کرتی پھر. تو بولے ان کے پاس بہت ساری چیزیں جو تھیں نا وہ اس سے ڈرتی تھیں. اچھا. تو وہ اس کو پڑھتے تھے اپنے حصار کے لیے ہر وقت. تو تم مجھے اس کا عمل بتاؤ. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے تو پڑھ، میں تجھے یاد کرا دیتے ہیں. تو وہ پڑھا لکھا بندہ تھا، جی. تو مجھ سے کہنے لگا آپ پڑھو، میں اس کو انگلش میں لکھ رہا ہوں. اچھا. صحیح. میں نے کہا اچھا. میں پڑھتا گیا، وہ انگلش میں لکھتا گیا اس کو. اب اس نے اپنی رومن انگلش میں لکھی، جیسے بھی لکھی، تو وہ لکھ لیا اس نے. جب وہ لکھ چکا تو پھر مجھ سے کہنے لگا میں سناؤں اب آپ کو؟ میں نے کہا ہاں. اب اس نے سنائی پوری صحیح پڑھ کر. انہوں نے کہا ایسے ہی ہے نا؟ میں نے کہا ایسے ہی. کل مجھے اس کا چلہ کرا دو. میں نے کہا بھی کر لے. اس کا چلہ کرایا. خیر وہ میں نے اجازت دے دی. اب وہ تھا حیدرآباد میں. میں جب جاتا تھا حیدرآباد، جب ملاقات ہوتی تھی، میرا تقریباً 1.5-2 سال حیدرآباد جانا نہیں ہوا.
وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا کراچی آ گیا. میں اس زمانے 5A3 میں تھا, سن 1982 کی بات ہے شاید یہ. سبحان اللہ. تو وہ یہاں آ گیا. تو جب یہاں آ گیا تو اس کے داڑھی واڑی, میں نے کہا کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہہ رہا ہے وہ میاں صاحب میں نے آپ کا مذہب قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان ایسا مجھے جو اس میں مزہ آیا ہے نا, میں نے سارے مندر اندر چھوڑ دیے, سبحان اور میری پوری فیملی مسلمان ہو گئی ہے. میں آپ کی دعوت کرنے آیا ہوں اور میرے گھر چل رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک فیملی یہ تھی, ایک اور فیملی تھی, وہ سندھی تھے, وہ لوگ سندھی ہندو تھے وہ. تو وہ سورہ ناس مجھ سے پوچھنے لگے کہ سورہ ناس مجھے بتا دو, میں عمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دیکھ یہ ایسی صورت ہے, اگر تو یہ پڑھے گا نا تیری ساری چیزیں چلی جائیں گی. اللہ اکبر. کہہ رہا ہے ہاں بھلے چلی جائے, لیکن مجھے اس کا پڑھنے کا شوق بہت ہے. صحیح. کوئی ان کے محلے میں کوئی صاحب سورہ ناس کے عامل تھے, تو ان کا ہو گیا انتقال. تو وہ کہہ رہے کہ وہ بہت بہترین عامل تھے, تو اس سے ہی پڑھتے تھے وہ سورہ ناس سے. بولے ہماری کوئی چیز جو تھی نا ان کے آگے کام نہیں کرتی. میں نے کہا اچھا پڑھ لے بھائی. اس کو میں نے سورہ ناس بتا دی. کچھ عرصے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے, بے شک. سبحان اللہ. سارے نام اسی کے ہیں. سبحان اللہ. اب سارے بندے اسی کے ہیں. اللہ کس کو کیسے ہدایت دیتا ہے. اور میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ جتنے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے واہ. اتنے یقین سے مسلمان پڑھ لے تو کہیں کہ کہیں پہنچ جائے. اللہ. کیونکہ ہمیں تو موری سے ملا نا, تو ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے. جنہوں نے حاصل کیا ان سے پوچھو. واہ واہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے سے کتنے لوگوں نے پوچھا, کتنے لوگوں نے اجازتیں دی. ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اجازتیں مانگی, سورہ قریش تک کی مانگی. سبحان اللہ. واجد نے ایک ویڈیو ڈال دی تھی سورہ قریش کی, تو بہت سارے فون آنے لگے سورہ قریش کے لیے. میں نے کہا بھائی پڑھنا چاہتے ہو پڑھو, رب کا کلام ہے یہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے تمہارے دل میں اپنا نور ڈال دے, سبحان اللہ. اور ہدایت کا نور, اور مسلمان ہو جاؤ. سبحان اللہ. پڑھو, کیا بات ہے. سبحان اللہ. سوالات کا تو سلسلہ جاری ہے, چونکہ گفتگو کا ایک الگ ہی طرف وہ گفتگو گئی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم القدسیہ کی زندگی کے اندر کچھ ایسے اساتذہ بھی آئے کہ جو بظاہر جو ہے نان مسلم تھے, حضور ان کا بالکل غیر مسلم تھے, اور ان کا نام تھا سیتا رام. سیتا رام. بہت بڑے عامل تھے, لیکن میں نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ موحد تھے. وہ بتوں کو پوجنے والے نہیں تھے. صحیح. آئی نا, وہ اکثر ایک شعر پڑھتے تھے کہ راما مر گئے, کرشنا مر گئے, مر گئی سیتا مائی. میں اس سادھو کو کیوں نہ پوجوں جس کو موت نہ آئی. واہ. وہ ذکر کرتے تھے. کبھی وہ اوم کا ذکر کر رہے ہوتے تھے. ان کے ہاں 6 حروف مقطعات ہیں, جیسے ہمارے یہاں ہے نا, جی. اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں 6 حروف مقطعات ہیں. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ تھی کہ وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. سنسکرت کے بھی ماہر تھے اور اردو کے بھی, سنسکرت. ہاں, اور عربی بھی جانتے تھے. واہ. تو اوم بھی پڑھتے تھے. 6 اسم ہے اس میں, اوم, حریم, کلیم, شم, ستیم, اس طریقے سے کر کے وہ سب کو پڑھتے تھے.
پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے سب کا، اور اللہ الصمد کا ذکر بھی کرتے تھے۔ مجھ سے وہ کہتے تھے کہ یہ باقی ذکر جو ہے وہ ناسوتی ہیں اور یہ ملکوتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بات تو درست ہے، ملکوتی ہے۔ اچھا، اس زمانے میں ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی، ابتدائی دور کی بات ہے، سن 76 کی، جی تو اس زمانے میں ہمیں اتنی ان باتوں کی سمجھ بھی نہیں تھی۔ تو ہم سے کہتے اوم پڑھو، ہم اوم پڑھ لیتے، ہاں ہم سے کہتے حریم پڑھو، ہم حریم پڑھتے۔ تو اللہ الصمد کے معنی، ایک بار اللہ اکبر کے معنی ان کے سامنے ہم نے لیے، تو وہ کوئی میں ایسے پوچھنے لگا، کہنے لگا، وہ ان کا ایک شاگرد تھا ہندو لڑکا، مجھ سے کہنے لگا اکبر اللہ اکبر کے معنی کیا بنتے ہیں؟ ارے میں نے کہا اللہ سب سے بڑا۔ تو مجھ سے کہنے لگے نہیں، ایسا نہ کہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ابھی تم نہیں سمجھو گے اس بات کو، اللہ کہو بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا اللہ بہت بڑا ہے، تو بات تو وہیں آ جاتی ہے، سب سے بڑا یا بہت بڑا؟ کرنے کے نہیں، سب سے بڑا نہیں، بہت بڑا۔ تو میں نے کہا سب سے مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ اس کا مطلب ہے تم اوروں کو بھی بڑا تسلیم کر رہے ہو خدا کے مقابلے پہ۔ بولے یہ تو شرک ہے کہ اس کے مقابلے پہ تم کسی کو تسلیم کر رہے ہو، ان میں سب میں بڑا ہے وہ۔ کیا اللہ بہت بڑا ہونے سے سب کی نفی ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، سب کا اقرار ہے۔ اس طریقے سے وہ بہت ساری باتیں کرا کرتے تھے۔ اب تو ایک زمانہ گزر گیا بہت ساری باتوں کا۔ اچھا میں ان سے دوسرے معاملوں ملاقات کس طرح ہوئی؟ کیونکہ آج ہم سوالات کو وائنڈ اپ کریں گے، انشاءاللہ کل کی محفل میں سوالات آپ کے ضرور شامل کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک حصہ ہے، کتاب کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ تو میاں حضور کے جو یہ اساتذہ ہیں ان کا بھی ایک پورا سلسلہ اصل میں ان سے ہماری ملاقات ایسے ہوئی تھی کہ سن 1976 کی یا 75 کی بات ہے، یہ شاید 75 کی بات ہے یہ۔ ہم اس زمانے میں لکڑی کا کام کرتے تھے، تو ہمارے ایک استاد تھے، انہیں ایک لانچ کا کام ملا، ٹھیکہ ملا، تو وہ ہمیں ساتھ لے گئے۔ اب وہ جو لڑکا ہمارے ساتھ، ایک ہمارا استاد بھائی تھا، وہ ہمارے ساتھ کام کرتا تھا وہاں پہ، وہ ہم سے بڑا تھا عمر میں بھی۔ تو اس زمانے میں میری عمر ہوگی 15 سال کے قریب، اور وہ 22-24 سال عمر تھی اس کی۔ وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ اچھا، وہ لڑکی کے گھر والے جو تھے وہ راضی نہیں ہوتے تھے شادی کرنے کے لیے، ان کے پہ برادری کا مسئلہ تھا کچھ، کہ وہ برادری والے لوگ تھے۔ اب وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا یار مجھے نا ایک عامل کا پتہ چلا ہے ہندو کا، اور ابھی کام ختم کر کے نا اپن لوگ وہاں چلیں گے۔ ارے میں نے کہا تو کہاں پھرتا رہتا ہے یار؟ اچھا، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مولوی ڈھونڈتا رہتا تھا، کوئی تعویذ کرا دوں، کوئی دعا کرا دوں، وہ راضی ہو جائے، تو وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگا تو میرے ساتھ چل یار۔ میں نے کہا یہ کام ختم کر لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم لوگ آج استاد سے نا چھٹی لے لیں گے جلدی۔ تو اس دن ہم نے 3 بجے 5 بجے چھوٹتے تھے ویسے، ہم نے 3 بجے اس دن ہم چھوٹ گئے کہ 3 بجے چھٹی لے لی، ہم لوگ چلے گئے ساتھ میں اس کے۔ یہ مچھر کالونی کے قریب کہیں وہ جگہ تھی، ہم فشری میں کام کر رہے تھے۔ تم جب وہاں پہنچے تو ایک ہندو کے گھر پہ پہنچے ہم،
وہاں بیٹھے ہوئے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے, ہم بھی جا کے بیٹھ گئے وہاں پہ. اب جب ہماری باری آئی تو اس نے پوچھا کہ ہم سے کہ بھئی کیا ہوا. وہ لڑکا بتانے لگا اس کو کہ ایسے ایسے بات ہے. اس نے بولا اس کی ماں کا نام, اس کا نام, یہ نام, وہ نام, انہوں نے سارے نام بتائے. تو وہ اس سے کہنے لگا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ ایک شراب کی بوتل اور 11 روپے تم مجھے دو گے تو میں تمہارا یہ کام کروا دیتا ہوں. اس نے کہا ابھی تو ہم نہیں لائے پیسے, تو ہم 1-2 دن میں آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جاؤ, تم جب بھی ہو تمہارا تم آ جانا. اب وہ مجھ سے کہنے لگا یار 11 روپے تو اکٹھے کرنا مشکل ہو جائیں گے, کیا کریں. میں نے کہا بھئی تو استاد سے ایڈوانس لے لے. تو اس زمانے میں دہاڑی ملتی تھی 8 آنے, ہمیں 8 آنے ملتی تھی, اسے 12 آنے ملتی تھی. تو اب وہ 10 روپے استاد کہاں دے گا. 20 دن کی دیہڑی. ہاں, تو ایڈوانس میں نے کہا ایسا کر 5 روپے تو لے لے, 5 روپے میں لے لیتا ہوں, پھر تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. انہوں نے کہا ہاں ایسا کر لیتے ہیں. تو وہ ہم نے ایڈوانس کی بات کری. وہ کہنے لگے تم لوگ کیا کرو گے 5-5 روپے کا. میں نے کہا ضرورت ہے. تو خیر اس نے ہمیں 5-5 روپے دے دیے. اب وہ 10 روپے تو ہو گئے, اب رہ گئے شراب کی بوتل. تو ہم لوگوں نے مل کے 2 دہاڑیاں جو لگائیں اس کے پیسے جمع کیے, اس کو دیے, وہ شراب لے کر آیا. صحیح. تو وہ پھر ہم گئے اس کے پاس, صحیح. تو اس کو دے دیے, پیسے بھی دے دیے, وہ شراب بھی دے دیے, نام بھی دے دیے. خیر کوئی بات نہیں. اس نے کہا 1 ہفتے کے بعد آنا میرے پاس, کیونکہ اور لوگوں بھی کام کر رہا ہوں, تمہاری باری 1 ہفتے کے بعد آئے گی, تم لوگ 1 ہفتے کے بعد آنا. ہم آ گئے. اب جب ہم 1 ہفتے کے بعد گئے وہاں پہ, تو اس نے کہا کہ ابھی تو میرا استاد آئے میں گرو, ذرا تم 3 دن کے بعد آؤ. ہم واپس آ گئے. پھر ہم 3 دن کے بعد گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ نہیں ہے, بیٹھا ہوا ایک آدمی اور بیٹھا ہوا ہے. اب ماشاءاللہ ان کا ہائٹ وائٹ ایسی تھی جیسے ہمارے شاعری کی ہے, جی. اور صحت مند بھی ایسے ہی تھے. وہ بالکل گنجے, ان کے کش کے لگے ہوئے بیٹھے ہوئے, وہ موٹی موٹی ان کی آنکھیں. میں نے کہا یار وہ کہاں چلا گیا, یہ کون ہے بیٹھا ہوا. انہوں نے ایسا ہمیں دیکھا, اچھا وہاں کوئی بھی نہیں, صرف ہم 2 گئی. میں نے کہا آج تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. انہوں نے ہمیں دیکھا, ادھر بلایا, ادھر آؤ. اس سے پوچھنے لگے کیوں آیا ہے تو. میں نے کہا وہ ملنے آیا تھا, پتہ نہیں اس کا نام تھا ہندو کا, رام پرشاد نام تھا یا ایسے کچھ نام تھا اس کا, میرے ذہن میں نہیں ہے. اچھا تو اس نے تم سے شراب کی بوتل اور 10 روپے منگائے ہوں گے, 11 روپے. بولو یار اسے کیسے پتا. اب میرے دل میں یہ بات تھی کہ اسے کیسے پتا ہے کیا نہیں ہے. وہ کہاں چلا گیا, بھاگ تو نہیں گیا پیسے لے کے. اور میری طرف دیکھا, اس نے کوئی نہیں بھاگا بھوگا ہے گا یہیں. صحیح. اور تو کیوں زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے اس سے بھائی, جب اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں تو. ایسے جادو ٹونے تو شادیاں کرو گے, آگے انجام کیا ہوگا. اس نے چھوٹ سے اس کو بولا کہ لے تو اپنی زندگی کیوں خراب کرنا چاہ رہا ہے, 2 سال کے بعد رنڈوا ہو جائے گا, فائدہ کیا. یار یہ کیا بول رہا پتہ نہیں. اب ہمت ہم میں سے کسی کی نہیں کوئی بات کریں. صحیح. ہم نے کہا جیسے بابا آپ بولو, بولے چلو بھاگ جاؤ, کوئی شادی وادی نہیں. اور مجھ سے کہنے لگے تو اس کے ساتھ کیوں پھر رہا ہے. تو میرے پاس آنا کل. ہم نے ابھی تو جائیں ہم نہ, کہنے لگے ہاں. ہم نے
اب میں نے بولا چلو جان چھوٹ گئی، اب کون آئے گا ادھر. میں دروازہ نکلنے لگا، انہوں نے کہا آئے گا کل آئے گا تو. باہر آئے، وہ مجھ سے کہنے لگا یار یہ کون ہے، میرے تو 10 روپے بھی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا یار پتہ نہیں، کہہ رہا ہے یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو ٹی بی ہے تو واقعی مر جائے گی وہ. میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا، اب تیرے سامنے اس نے بولا ہے. ہم لوگ آ گئے. اب وہ تو بڑے وہ پچھتا رہے کہ یار 10 روپے تو ہے، اب دہاڑی اتارنی پڑے گی. خیر دوسرے دن ہم وہاں سے جب فارغ ہوئے کام سے اپنے، پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں آیا، میں نے کہا یار چلو دیکھیں تو چل کے آج کیا بولتا ہے. ہم چلے گئے. کچھ لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ، ہم بھی جا کے بیٹھ گئے اور اپنے اس کو بلایا چیلے کو جو بیٹھتا تھا. اس سے کہنے 111 روپے دے دو. مجھے انہوں نے کہا یہ لو 11 روپے دو. میں نے کہا یہ میرے نہیں اس کے پیسے ہیں. انہوں نے کہا ہاں 5 تیرے ہیں 5 اس کے ہیں، جاؤ واپس کرو استاد کو اپنے. آئی سمجھ میں؟ خیر اب ایک میرے دل میں ایک وہ انسیت سی ہو گئی ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے. اور کہنے دیکھو تمہاری شراب کی بوتل تو کام آ گئی، وہ نہیں ملے گی تمہیں. آئی سمجھ میں بات؟ یہ تم لوگ. خیر اس طریقے سے ہماری ان سے پھر ملاقات ہوئی اور وہ ایک سلسلہ پھر شروع ہو گیا. وہ کام ہم چھوٹ گیا ہمارا، ہم کام پہ جانے بجائے گھر سے نکلتے اور سیدھے وہاں پہنچ جاتے اور استاد ہمارا ڈھونڈتا پھرتا ہمیں کہ ہم کہاں ہیں. اور وہ گھر پہ آئے 2-3 دفعہ کہ وہ آ نہیں رہا، اسے کہنے روز جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ ان سے میل ملاقات ہو گئی اور وہ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، ایک انسیت سی ہو گئی. پھر وہ سبق دینے شروع ہو گئے کہ یہ سبق ایسے کرو، ایسے پڑھو، ایسے سانس روکو، ایسے یہ کرو، ایسے وہ کرو. پھر کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی، ان کے ساتھ بیٹھ گئے. تقریباً 1.5 سال کا سلسلہ ہمارا رہا ان سے. تو اس طرح کے وہ چلے جاتے 2-3 مہینے کے لیے، پھر وہ آ جاتے، 1-2 مہینے ہوتے پھر وہ چلے جاتے. تو میں نے اس سے پوچھا، ان کے شاگرد سے، اس سے میری پھر دوستی ہو گئی بہت. میں نے کہا یار یہ دادا کہتے تھے سب ان کو. میں نے کہا یار دادا جو ہیں چلے جاتے ہیں آ جاتے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ تو ہوتا نہیں ہے. وہ بولے بابا فقیر آدمی ہے، ان کو پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے. بولے یہ آج یہیں ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. بولے صبح کو انڈیا میں ہوں گے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے آنے جانے کی، اور نہ ہی کسی بس میں سفر کرتے ہیں. میں نے کہا یار ان کو میں نے کبھی کھاتے پیتے نہیں دیکھا. اس نے کہا نہیں کھاتے پیتے نہیں ہے یہ. اچھا ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ عجیب ان کی حالت تھی. اور وہ کمال گفتگو کرتے تھے وہ کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ حیرت میں دیکھتے تھے بیٹھ کے سب کہ وہ شخص کیا بول رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے تصوف تو ان کے ہاں بھی ہے. ان کی جو باتیں میں نے سنی اور جو باتیں واقعی وہ کرنے کی تو نہیں ہیں خیر، لیکن وہ اپنے مثال آپ تھی وہ بات ان کی. اب سمجھ میں آتی ہے ہمارے کہ وہ واقعی کیا بات ہوتی تھی. تو ہر وقت ان کے سامنے نا آگ جلتی رہتی تھی، تھوڑی سی ہلاؤ وہ جلتا رہتا تھا، بیٹھے رہتے تھے. اچھا میں نے ایک ان میں خوبی دیکھی کہ وہ گھنٹہ پلک نہیں جھپکاتے تھے. بہت کم پلک جھپکتی تھی ان کے. انہوں نے 2 باتیں مجھ سے کہیں، کہنے لگے 2 کام کر لو تم، اور یہ 10-12 سال لگیں گے اس میں، 1-2 دن میں نہیں ہو جائے گا. میں نے کہا کیا؟
کہا ایک اپنی آنکھ کی پلک کو روک لو اور ایک اپنی سانس پہ کنٹرول کر لو، بے ہنگم مت لو، طریقے سے لو۔ وہ کہتے تھے 1 منٹ میں صرف 3 سانسیں لو، اس سے زیادہ نہیں لو، اور پلک اپنی روک لو، یہ ہر وقت میں جھپکاؤں، کوشش کرو کم سے کم جھپکے، 1 منٹ میں 1 بار جھپکے۔ شروع میں ایسا کرو اس کو، پھر یہ 1 گھنٹے پہ چلی جائے۔ میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ذکر کا فائدہ جب ہی ہوگا جب یہ رکے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہر چیز غیب کی نظر آنے لگے گی، اور سانس کی مشق کرو گے تو کشف قلوب حاصل ہوگا۔ اور ان کو دونوں باتیں تھیں، کشف قلوب بھی تھا، کشف قبور بھی تھا، اور کشف مخلوق بھی تھا، خلق بھی، غائبانہ کشف بھی تھا کہ ہر چیز نظر آتی تھی انہیں۔ ایک دن ایک لڑکی کو لے کر آئے، بلکہ لڑکی کو لانے کا کہا کہ بابا ایک لڑکی ہے، پاگل ہو گئی ہے آصف سے، اور ہم نے بے حد علاج کرا لیا، اور ہندو لڑکی تھی کوئی، اور وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اچھا، انہوں نے اس کو جو آیا اس کا باپ تھا، میری طرف دیکھا، مجھ سے کہا کہ اس میں ایک انگار نکال۔ میں نے بولا چمٹا کہاں ہے؟ کہنے لگے کون سا چمٹا؟ ہاتھ ڈال کے نکال۔ اور میں بولا بابا چل جائے گا۔ کہنے میں کہہ رہا ہوں نا ہاتھ ڈال کے نکال اس میں سے۔ اب میں نے پہلے تو ذرا دیکھی تپش اس کی، لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، تو جب تپش مجھے نہیں محسوس ہوئی، میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس میں سے ایک انگار نکالی، اتنے بڑے ٹکڑا ایک انگارے کا نکالا۔ ہاں بولے بس دے دو اس کو۔ بولے جا اس کی پیشانی پہ لگا دی ہوئی ہے۔ دوسرے دن وہ آیا کہہ رہے میری بچی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے لگایا، وہ چیخی کے میں جل گیا، اور اس کے جسم سے مجھے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا، نظر آیا، اور میری بچی ٹھیک ہے۔ وہ کام یہ وہ کوئلہ دوبارہ واپس لے آنا۔ ہاں وہ آیا، ویسی وہ انگار بنی ہوئی دوبارہ بھی، یعنی کہ 24 گھنٹے کے بعد بھی وہ انگار تھی۔ بولے لا کے ڈال دے اس میں، ڈال دیا۔ تو اس طریقے کے میں نے ان کی بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت معاملات ان کے دیکھے ایسے کہ عجیب عجیب معاملات طریقے سے علاج کرتے، تو وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دم کر دیا پھونک دیا، نہیں، جو کہہ دیا وہ ہو گیا بس۔ تو ان کے یہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھڑا تھا، اس میں سے وہ پیتے رہتے تھے، کیا وہ شراب سے بھرا رہتا تھا، پانی وانی نہیں پیتے دیکھا، کٹورے میں نکالا پی لیا۔ بیڑی ہر وقت ہاتھ میں ہوتی تھی، بیڑی پیتے رہتے تھے بیٹھے رہے۔ ہاں 24 گھنٹے کی تھی وہ تو۔ ایک میں نے ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ کب جا کے سوتے تھے؟ اب میں تقریباً 18 گھنٹے ان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن نہ کھاتے ہوئے دیکھا۔ کھانے میں کیا تھا؟ اتنا بڑا ایک ٹکڑا مچھلی کا، وہ بھی 2-3 دن بعد۔ روٹی نہیں کھاتے دیکھا، دودھ نہیں پیتے دیکھا، پانی نہیں پیتے دیکھا اس شخص کو۔
تو وہ جو تھا ان کا شاگرد، وہ کہتا تھا اس وقت ان کی عمر 90 برس ہے، لیکن وہ لگتے تھے ایسے کہ 40-45 سال کی عمر ہے. اور دوسرا وہ یہ کہتا تھا کہ میری عمر جو ہے وہ 55 برس ہے اور میں 45 سال سے ان کے ساتھ ہوں. لیکن مجھے منتر تو بتایا، ذکر نہیں بتایا کوئی، نہ مجھے مشوش کرنے کو کہتے ہیں کسی. وہ بولے 45 سال سے میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں ان کو، اسی طریقے سے روٹین ان کی. جب ہماری آخری ملاقات ہوئی ان سے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اب میں جاؤں گا تو اب میں واپس نہیں آؤں گا، اب میں سمادھی لوں گا. سمجھتے ہو سمادھی لینے جی. کو؟ سمادھی لوں گا، اب نہیں آؤں گا. کلکتہ کا کوئی گاؤں تھا، کوئی تاج پور کے نام سے، کوئی شاید کہیں ایسے کچھ نام وہ لیتے تھے. وہ زمانہ گزر گیا، وہ کلکتے کا تھا یا اسی علاقے کہیں کا تھا، کہاں کیا نام تھا اس کا، وہاں کے رہنے والے تھے. کہنے لگا وہیں جا کے سمادھی لوں گا، اب نہیں آؤں گا میں. اور میں جس دن سمادھی لوں گا اس دن تجھے بتا دوں گا. اور اگر تجھے میری کبھی ضرورت پڑے تو ایک مچھلی کا ٹکڑا، دو بیڑیاں میری اور ایک پیالی شراب کی رکھنا، میں آ جاؤں گا، میری دعوت کرنا. اچھا. اور وہ چلے گئے، انتقال ہو گیا ان کا. وہ پھر میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی. ایک دن رات کو میں بیٹھا ہوا تھا، ذکر کر رہا تھا، تو میری اونگ آ گئی. تو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں آج میں نے سمادھی لے لی ہے، اب جب تو میری دعوت کرے گا میں آ جاؤں گا. انہوں نے مجھے ایک انگوٹھی دی تھی، میں نے کبھی ہاتھ میں اس کے بعد انگوٹھی نہیں پہنی اپنی زندگی میں. اسی آگ کے علاوہ میں سے انہوں نے ہاتھ ڈالا، انگار نکالا. میرے حساب سے تو وہ انگار تھا لیکن وہ انگوٹھی تھی. انہوں نے دی، وہ عقیق تھا اس میں، انگوٹھی میں سرخ عقیق، زردی مائل وہ تھا عقیق. انہوں نے مجھے دی تھی، کہا یہ رکھو اپنے پاس، اب تمہیں ہماری ضرورت نہیں رہے گی، اب تمہاری منزل یہ بتائے گی تمہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہا یہ پتھر جس کے پاس ٹوٹ جائے گا وہیں تمہاری منزل ہوگی. سبحان. اور جتنا ہمارے پاس حصہ تھا ہم نے تمہیں دے دیا، اب آگے ملے گا. پھر میری میاں صاحب انشاءاللہ کل اس کا احوال کریں گے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اپنے اساتذہ کا ذکر کیا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. انشاءاللہ کل کی نشست کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کے اور جو بزرگ ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے احوال الواقعات ہم ضرور جانیں گے، اور آپ کی زندگی کے بڑے نایاب قسم کے واقعات ہیں انشاءاللہ، وہ تمام واقعات چیدہ ہم ضرور سنیں گے. اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کو میرے خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خصوصی فیضان سے ہمیں مستفید فرمائے. میاں حضور دعا فرمائے. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس ماہ مبارک کے فیضات برکات سے ہمیں مستفیض فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی محتاجیوں سے، گمراہیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں سے محفوظ فرما.
ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جو مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔